بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایکسپوز نیوز۔ ناظرین، جیسے ہی اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں، آصف علی زرداری، بلاول زرداری وغیرہ جتنے لوگ تھے یہ ملک سے باہر دبئی چلے گئے۔ چھوٹے میاں صاحب وزارت ختم ہوتے ہی لندن روانہ ہو گئے۔ تو ناظرین یہ اس لیے سب کچھ ہوا ہے کہ کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف، پیپلز پارٹی کے جو اراکین قومی اسمبلی ہیں، صوبائی اسمبلی ہیں، ان کے خلاف بھی تنگ ہو رہا ہے کرپشن کے سلسلے میں۔ تو ناظرین اب جو ہے نگران وزیر اعظم کو اختیارات اس لیے دیے گئے ہیں کہ تاکہ کوئی بہتر معاملات ہمارے لیے ہو سکیں، کچھ ہو سکے، مگر وہ اختیارات بھی کام نہیں آئے دیے گئے، وہ الٹے ان کے گلے پڑ گئے ہیں۔ تو پی ڈی ایم کی کئی جماعتیں ہیں جس میں پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، باپ پارٹی ہے، اور لوگ ایم کیو ایم ہے، نون لیگ ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، جے یو آئی ہے۔ تو ناظرین ان لوگوں کے کئی ایسے اراکین ہیں جن کا ای سی ایل میں نام ڈال دیا گیا ہے، وہ ان سے باہر نہیں جا سکتے، ان پہ کرپشن کیسز ہیں، وہ کیسز اپنے نپٹائیں گے، کیسز کے معاملے میں گرفتاریاں بھی ہونی ہیں، اہم گرفتاریاں ہونی ہیں۔ تو ناظرین اس وقت جو ہے نیب جو ہے دوبارہ حرکت میں آ گئی ہے، اسے پیپلز پارٹی کے چند رہنماؤں کو بلایا بھی ہے آ کے جواب دیں گے جو آپ کے کرپشن کیسز سے، کیونکہ آئین کے مطابق کوئی ایم پی اے وزیر بن جاتا ہے یا ایم این اے وزیر بن جاتا ہے اس کے خلاف کارروائی روک دی جاتی ہے جب تک وہ وزارت کے عہدے پہ رہتا ہے۔ تو ناظرین آپ وزارتیں کیونکہ ختم ہو چکی ہیں، آپ قانون دوبارہ جو ہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے اور ان پہ تفتیش کرنے کے لیے دائرہ وسیع کر رہا ہے۔ ابھی تک کافی لوگوں کو جو نام جو ہے ای سی ایل میں ڈال دیے گئے ہیں، کچھ ڈالے جا رہے ہیں، کچھ سوچ وچار ہو رہا ہے، کئی لوگوں کے خلاف نوٹسز تیار ہو رہے ہیں، کئیوں کو مل چکے ہیں، کئی لوگوں کو مل چکے ہیں، اور اہم گرفتاریاں ہوں گی، بڑے گرفتار ہوں گے، چھوٹے نہیں ہوں گے، بڑے گرفتاریاں ہوں گی۔ اور یہ جو نگران حکومت کر کے گئی تھی کہ جناب اختیارات کا اضافہ کیا رہا، وہ اس لیے کیا جا رہا تھا کہ یہ ہمیں فیور ملے گی، کوئی گرفتار کرنے آئے گا نگران حکومت ان کو منع کر دے گی، مگر ناظرین نگران حکومت اس معاملے میں بالکل ٹھنڈی ہے، کوئی سوچ بچار نہیں ہے اس کا۔ تو اس سلسلے میں جو ہے اب ان کے لیے کافی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ اب پیپلز پارٹی کے رہنما بھی جو ہیں وہی ملک سے بھاگنے کے چکر میں ہیں، اب وہ پہلے پوچھتے ہیں کہ ہمارا نام ای سی ایل میں تو نہیں ہے تاکہ ہم ملک سے باہر جا سکیں۔ تو ناظرین اس وقت جو ہے ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، پی ڈی ایم کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے، پکڑے جانے کی ہلچل ہے، تفتیشوں کی ہلچل ہے، خبریں آئیں گی، سوشل میڈیا پہ چلیں گی، ہم دعوے کرتے رہے ہیں ہم ملک کی بہتری کی ہے، 16 ماہ ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم نے سیاست قربان کر دی ریاست کے اوپر۔ تو یہ اب خبریں باہر نکلی ہے، وہ پریشانی ہے کہ سیاست قربان کی ہے ریاست کو یا ریاست قربان کر دی سیاست کے اوپر، ریاست ہی قربان کر دی پوری 24-25 کروڑ عوام کا انہوں نے جو ہے استحصال کیا ہے، معاشی استحصال کیا ہے، اخلاقی استحصال کیا ہے، ہر قسم سے نقصان پہنچایا ہے۔ تو ناظرین یہ جو معاملات ہیں یہ بڑے ہی گمبھیر ہیں اور یہ بہت ہی خطرناک صورتحال اختیار کر گئے ہیں پی ڈی ایم کے لیے، کیونکہ پی ڈی ایم صرف ابھی تک اس لیے ساتھ ہے، تھوڑے بہت ساتھ ہیں الیکشن کی حد تک، مگر ان کے جب بجلی اسل گری ہے، جب الیکشن کمیشن نے ان کو بتایا، نوٹیفکیشن جاری کیا، انہوں نے بتایا کہ بلہ کا نشان جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے تو پی ٹی آئی کو ملے گا، کیونکہ انہوں نے لیٹر مانگا تھا انٹرا پارٹی الیکشن کا کہ آپ انتخابات کروائے ہیں، وہ جون میں 2022 میں کروا دیے تھے، وہ لیٹر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دیا ہے، جس کے باعث جو ہے انہوں نے لیٹر وہ بلے کا نشان میں انتخابی نشان جو ہے بلے کا وہ پی ٹی آئی کو الاٹ کر دیا ہے۔ تو اب اس سے بھی ان کو بڑا مسئلہ ہو گیا کہ بیلٹ پیپر میں پھر بلے کا نشان، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اب ان کو واضح اپنی ہار نظر آ رہی ہے۔ اور دوسری جانب آج سے پہلے بھی لوگوں نے بتایا کہ پالیسی میکر نے عمران خان کو لانے کا سوچ رہے ہیں کہ وہ لایا جائے، بلکہ 75% اس پہ عمل ہو چکا ہے، 25% رہ گیا ہے جس پہ عمل ہونا باقی ہے۔ تو خان صاحب کی یقیناً آزادی ہی ہے اور وہ آزادی کی جنگ جیت بھی جائیں گے عوام کے ساتھ، عوام نے بڑا ساتھ دے رہے ہیں، ابھی بھی ساتھ دے رہے ہیں اور ساتھ دیتے رہیں گے۔ اور کپتان جو ہے آج بھی فاتح ہے، کل بھی فاتح تھا، آج بھی فاتح ہے، آئندہ بھی فاتح ہوگا، کیونکہ وہ ملک اور قوم کی سوچتا ہے، وہ اپنی نہیں سوچتا، اپنے بچوں کی نہیں سوچتا، اپنی بہنوں کی نہیں سوچتا، اپنے گھر کی نہیں سوچتا، بنی گالہ کو گرا کے محل نہیں بنوا رہا، کوئی ایسا کام نہیں کر رہا جس سے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچے، ملک کی خزانے کو نقصان پہنچے، یا کوئی فرمائش کسی سیاستدان سے یا کسی
سرمایہ کار کرے گی مجھے یوں بنا دو، یہ کر دو، یہ کر دو، جیسے اس سال باہر کرتا رہا ہے. 70 روپے میں لانے والا شخص جو ہے 300 روپے ڈالر چھوڑ کے بھاگ گیا یہاں سے ملک سے. 70 روپے پٹرول دینے والا 300 پٹرول کر کے یہاں سے بھاگ گئے یہ لوگ سارے، اور ملک کو اور عوام کو دلدل میں، مہنگائی کے دلدل میں پھنسا کے خود یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں. ناظرین ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں، لائک کریں، ہمارے چینل سبسکرائب کریں. شکریہ.